الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کو یاد ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑے اذکار میں سے ایک ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا. بہت سارے رنگ ہیں اللہ کو یاد کرنے کے، بہت سارے انداز ہیں اللہ کو یاد کرنے کے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے صبغۃ اللہ، اللہ رب العالمین کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ رب العالمین کے جو رنگ ہیں ان سے زیادہ بہترین رنگ کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کے رنگ کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا حدیث شریف کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ رب العالمین کے جو اوصاف ہیں، اس کی جو صفات ہیں، صفتیں ہیں جو اس کی، وہی اللہ کے رنگ ہیں. تو اللہ کے جس رنگ میں کوئی بندہ اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے تو وہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کا رنگ ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، رحمت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے. تو اب اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جو کہ میں رحیم اور رحمان اور رحم کرنے والا ہوں، لہذا میرا جو بندہ ہے اس کو بھی رحیم ہونا چاہیے، اس کو بھی رحم کرنا چاہیے. تو اب اگر ہم کسی پر رحم کریں گے تو یہ اللہ کی رحمت والا رنگ ہم میں آ جائے گا. یہ رنگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی جس بھی صفت کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈال لیں گے اس رنگ میں ہم اللہ رب العالمین کے ہم رنگ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے رنگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ کریم ہے. اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں. مثلا رزاق بھی اللہ رب العالمین کی صفت، جس طرح اللہ رب العالمین کے باقی اسماء ہیں، صفات ہیں، ان میں ایک رزاق بھی ہے کہ اللہ رب العالمین رزق عطا فرمانے والا ہے. اب رزق اصل اصول تو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، تو ہم رزق کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں رزق کے حوالے سے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی آدمی تنگ دست ہے
کسی آدمی کے حالات کمزور ہے، مالی طور پر وہ کمزور ہے اور وہ امداد کا مستحق ہے، مالی امداد کا، تو ہم اگر اس کی مالی امداد کر دیتے ہیں تو گویا ہم اس کو رزق دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم مجازی طور پر رزق دے رہے ہوتے ہیں، حقیقت اللہ رب العالمین نے ہم کو سبب بنایا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین حقیقت اس کو رزق دے رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو کسی کی مالی امداد کرتے ہیں یا کسی کے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، تو ہم لوگوں میں تو بہت زیادہ ریاکاری بھی ہوتی ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے امداد تو کرتے ہیں غریب لوگوں کی، لیکن بہت زیادہ وہ فوٹو بناتے ہیں، بہت زیادہ وہ ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو پر اس چیز کی بہت زیادہ تشہیر کرتے ہیں۔ تو یہ تشہیر اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ اس کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی رغبت ہو اور دوسرے لوگ بھی غریب لوگوں کی امداد کریں، لیکن اگر اس لیے کی جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کتنا بڑا کام کی ہے اور میں نے کتنے لوگوں کی امداد کی ہے، تو پھر یہ خود نمائی میں آ جاتے ہیں، ریاکاری میں آ جاتے ہیں۔ اور ریاکاری ایسی چیز ہے دوستو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی قاری قرآن اللہ کا کلام بھی اس وجہ سے پڑھے کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، تو حدیث پاک میں آتا ہے حالانکہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن جب خود نمائی آ گئی، ریاکاری آ گئی، یعنی اللہ کا کلام اللہ کی رضا کے لیے وہ نہیں پڑھ رہا بلکہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا وہ اللہ کا کلام پڑھنا بھی قبول نہیں کیا جاتا اور رد کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فرما دیا جائے گا کہ یہ تو نے میرے لیے تو نہیں پڑھا تھا، یہ تو تو نے اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں، تو جو تمہاری خواہش تھی وہ ہم نے دنیا میں پوری کر دی تھی، بہت لوگوں نے کہا تھا کہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، تجھے صلہ مل گیا ہے، دنیا میں آج تیرے لیے کوئی صلہ نہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کی بات بتا رہا ہوں، تو باقی کام تو بہت چھوٹے ہیں، بہت دور دور کے کام ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیسی مدد فرماتے ہیں اور کیسا رزق عطا فرماتا ہے، اس کے رنگوں میں اپنی تک رکھ سکتے ہیں جب وہی انداز آدمی اپنائے، کوئی اس میں ریاکاری نہ ہو، کوئی اس میں خود نمائی نہ ہو، بلکہ خلوص کے ساتھ وہ کام ہو۔ اللہ رب العالمین کو تو کسی چیز کی لالچ نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین تو خود سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، اس کو کیا لالچ ہو سکتی ہے کسی سے کہ یہ مجھے کچھ دے گا یا مجھے کچھ عطا کرے گا، وہ تو خود عطا کرنے والی ذات ہے، اس لیے اس کو کسی قسم کی لالچ نہیں ہوتی، وہ جو بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس میں پورا خلوص شامل ہوتا ہے بندوں کے لیے۔ کیسے رزق عطا فرماتا ہے دیکھیے ذرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، پچھلے دنوں میں آپ کو ان کے واقعات بتاتا رہا ہوں۔ یہ بہت سخی ہے، اللہ اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے بات کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے اور پھر بھی ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، جو کچھ تھوڑا بہت آتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور اس سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج بھی ایسا ہی ہے، ان کو لوگوں کی خدمت کر کے خوشی ہوتی تھی، مزہ آتا اور ان کو سرور ملتا تھا۔ ان کے حالات میں ہے کہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ کھلایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اس طرح آپ سمجھیں کہ جس طرح آج کل خانقاہ ہوتی ہے، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک خانقاہ تھی جہاں پر ہر وقت لنگر تقسیم ہوتا رہتا تھا، جو بھی آنے جانے والے لوگ ہوتے تھے، گزرنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ ایسا ہے کہ وہ ہر وقت وہ لنگر جاری رہتا تھا، اس کا کوئی وقت نہیں تھا کہ
جس طرح اوقات ہوتے ہیں کھانے کے صبح دوپہر یا شام، اس طرح نہیں بلکہ وہ ہر وقت وہ لنگر جاری ہوتا تھا. جس وقت بھی مسافر راستے سے گزرنے والا آتا تھا وہ جو بھی مانگتا تھا اس کو دے دیا جاتا. بہت زیادہ فیاض تھے، بہت زیادہ سخی تھے. ہر وقت اللہ کی راہ میں مال لوٹاتے رہتے تھے، لوگوں کو کھلاتے رہتے تھے. یہ مزاج تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ کھانا کھانے کا وقت ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا کھانا کھانے والا. اتفاق کی بات ہے نہ کوئی راہ گزر وہاں سے اس وقت گزر رہا تھا اور نہ کوئی خانقاہ ان کی جو تھی اس میں کوئی آدمی ٹھہرا ہوا تھا. تو کھانے کا وقت ہو گیا تو اب ان کا یہ دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اکیلا ہی کھا لوں. میں عرض کر رہا ہوں نا جب اپنے مزاج ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ تھا کہ ساتھ کوئی اور بھی ہونا چاہیے اللہ کا بندہ جو میرے ساتھ کھائے، میں اکیلا نہ کھاؤں. تو یہ اس شوق کی وجہ سے باہر نکل گئے کہ باہر سے کوئی بندہ پکڑ کے ڈھونڈ کے لاتا ہوں اور پھر دونوں مل کے کھاتے ہیں کھانا. یہ باہر نکلے، تھوڑا تلاش کیا تو ایک بندہ ان کو مل گیا، اس کو پکڑ کے لے آئے کہ آؤ دونوں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. بڑا عمدہ کھانا خود بھی کھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس مہمان کو بھی کھلایا. اب ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، وہ تو راہ گزرنے والا تھا، گزرتا ہوا اس کو پکڑ کے لے آئے تھے. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت سخت موقف تھے، اللہ رب العالمین کو ماننے والے. وہ جب کھانا کھا چکا اچھی طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں اتنا اچھا کھانا کھلایا. وہ جو ساتھ مہمان پکڑ کے لائے تھے اس نے بجائے یہ کہنے کے اگنی دیوی کا شکریہ ادا کیا. وہ آگ کا پجاری تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا، اللہ رب العالمین کو ماننے والا نہیں تھا، موحد نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے انداز میں اپنی جو دیوی ہے اگنی دیوی، آگ دیوی، اس کا شکریہ ادا کیا کہ اگنی دیوی تیرا بڑا شکر ہے، بہت اچھا کھانا تو نے کھلایا ہے، تیری وجہ سے بہت اچھا کھانا کھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت سخت پکے موقف تھے، اللہ رب العالمین کو ماننے والے. وہ یہ شرکت کیسے گوارا کر سکتے تھے، کسی کو شریک کرنا اللہ کی ذات میں اور اس سے بات میں. وہ سخت ناراض ہوئے اس مہمان پر، بہت برا بلا کہا اس کو اور پکڑ کے اس کو گھر سے باہر نکالا کہ میں تجھے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جب لایا تھا کھانا کھلانے کے لیے، اور تو بجائے سے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے تو نے اپنی اگنی دیوی کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دی ہے. پکڑ کے اس کو باہر نکال دیا دھکے مار کے. اللہ رب العالمین میں عرض کر رہا ہوں کہ کیسا رضان ہے، وہ کیسا رزق دینے والا ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، بہت قریب ہیں، بہت قربت والا رشتہ ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا اس مہمان کو جس کو پکڑ کے لائے تھے، لیکن ابراہیم اس بات کا غور نہیں کیا ہے، تم نے اس بات کا خیال نہیں آیا ہے کہ صرف ایک دفعہ اس کو تو نے کھانا کھلایا تھا اور اس نے میرے علاوہ کسی اور کا شکریہ ادا کیا تھا تو برداشت ہی نہیں کر سکا اور اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیے. تو یہ پتہ ہے کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے تب سے 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے اور 3 ٹائم یہ اگنی دیوی کا شکریہ ادا کرتا ہے. میں نے آج تک اس کا رزق بند نہیں کیا تھا اور تو نے ایک دفعہ اس کو کھانا کھلایا اور تو برداشت کر. تو ایسا رزاق ہے اللہ رب العالمین، ایسا رزق دینے والا ہے. ہمارے جو اعمال ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم تو اس رزق کے لیے مستحق نہیں ہیں جو ہم کو عطا فرما رہا ہے. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے. تو یہ ہوتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ رب العالمین کے رنگوں میں لگا کے جانا. لوگوں کی امداد کیجیے. بہت سے لوگ امداد کے مستحق ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہہ نہیں سکتے. کچھ لوگ تو مانگنے والے ہوتے ہیں، گداگار ہوتے ہیں، کچھ ان میں ایسے ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے، پیشہ ون ہوتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت مستحق ہوتے ہیں، امداد کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن وہ جس کو سفید پوش کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہہ بھی نہیں سکتے
اور گزارا کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم کو تو پتہ ہوتا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے. اپنے گرد نواح میں آپ دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے اپنے محلے میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے یہ مستحق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب زندہ باد. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کے رنگ یہی ہوتے ہیں کہ اس کی صفات جو ہیں ان کو آدمی اپنے اوپر طاری کرے اور اپنے آپ کو صفات میں بندہ ڈھال لے. تو یہ اللہ کے رنگوں میں رنگ جانا ہوتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. ہر ہی صفت آپ دیکھیں، یعنی ہم بہت کچھ بھی کر لیں تو اس صفت کے قریب بھی نہیں ہم پہنچ سکتے ہیں. یہ جس درجے کا اللہ رب العالمین، جس درجے کی اللہ کی صفت ہوتی ہے اور جو کمال اللہ رب العالمین کے حضور پایا جاتا ہے اس کو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جس حد تک ہم کو ممکن ہو ہمارے لیے اتنا ہم کو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی ساری صفات کو آپ دیکھیں، جتنے بھی اللہ رب العالمین کی صفات ہیں کمال ہیں. آپ کو غفاریت کر رہا ہے اللہ رب العالمین، سمد ہے اللہ رب العالمین، ستار ہے، رزاق ہے، یہ ساری اللہ رب العالمین کی صفات ہیں. اور ہر صفت آپ دیکھیں، انبیاء کرام، سابقہ انبیاء کرام کے آپ حالات دیکھیں. حضور علیہ السلام کے حالات کو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. جملہ حضرت صاحب آپ کو اکثر حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بتاتے رہے ہیں. لیکن سابقہ انبیاء کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی صبغۃ اللہ کے رنگوں میں رنگے ہوئے تھے پوری طرح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے. بہت سے سبق ان چیزوں سے ملتے ہیں انسان کو. اب دیکھیے، میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. کوئی درجہ نہیں ہوتا، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہمارے اعمال کا. جس بے لذتی کے ساتھ اور بے کیفی کے ساتھ ہم وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بھی ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. قرآن کریم میں ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. توبہ کیا ہوتی ہے، مغفرت مانگنا کیا ہوتا ہے. الذین یعملون السوء، جنہوں نے کوئی برا کام کیا ہو بندوں نے، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے. یہ پتہ ہو جائے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی کام میں نے غلط کی ہے، کوئی گناہ والا کام جب آدمی کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ والا کام ہے. تو جو غلطی کر لے، جو گناہ کر لے، پھر فوری طور پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جائے. ثم یتوبون من قریب، جلدی ہی قریب ہی اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہوتی ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جنہوں نے برے کام کیے ہوں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برے کام کر لیے. اب پہلی آیت میں تو یہ ہے نا کہ پھر جلدی ہی توبہ کر لی. اب دوسری آیت میں یہ ہے کہ برا کام کیا حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس وقت وہ توبہ کرے کہ اللہ باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں. یعنی موت کے سکرات طاری ہو جائیں، واضح ہو جائے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس وقت سے پہلے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی توبہ کر لو. فاولئک یتوب اللہ علیہم، وہ اللہ پاک اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. غرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے تو بے شمار گناہ ہوتے ہیں ساری فرمانیوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی محفل میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ہماری کیا محفلیں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے ان لوگوں کے مقابلے میں، ان انبیاء کے مقابلے میں
یعنی آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی تھی کہ حضور قحط بہت زیادہ پڑ گیا ہے، مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، پانی بالکل نہیں ہے، تو دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہم کو بارش عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام، اب میں عرض کر رہا ہوں کلیم اللہ جیسا ان کا مرتبہ مقام، اللہ رب العالمین کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہونے والے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا تھا، لیکن اس بار ایسا ہو رہا تھا کہ قحط کی وجہ سے دعا مانگ رہے تھے بارش کی اور اللہ رب العالمین بارش نہیں عطا فرما رہا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری دعا کی کیا حیثیت ہے ان دعاؤں کے مقابلے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے باوجود وہ دعا اللہ پاک پوری نہیں فرما رہا تھا۔ نافرمانیوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری نافرمانیاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس حد تک ہوتی ہیں اور ان کی نحوست کتنی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت دفعہ دعا کی اللہ رب العالمین سے بارش کے لیے، بارش نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے والی ہستی، انہوں نے اللہ رب العالمین سے عرض کی کہ باری تعالیٰ کیا وجہ ہے، پہلی جب بھی میں دعا کرتا تھا تو قبول فرما لیتا تھا، تو عطا فرما دیتا تھا جو بھی مانگتا تھا، اس دفعہ میں دعا مانگ رہا ہوں، کئی دفعہ مانگ چکا ہوں بارش کی دعا، باران رحمت کی دعا، تو باری تعالیٰ بارش نازل نہیں فرما رہا، تو کیا وجہ ہے؟ اب یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا اللہ رب العالمین کی ستاری والی جو صفت ہے اس میں بھی اس کو دیکھیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے سبب انسان کو ایک واقعے سے نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ تم جس وقت خطاب کر رہے ہوتے ہو تو بہت سے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس مجلس میں، اور اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو 40 سال سے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، 40 سال سے مسلسل ایک بڑا گناہ وہ کر رہا ہے، اس کے گناہوں کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ وہ پورے مجمع کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور تمہاری دعا پر بھی وہ اثر انداز ہو جاتی ہے اس کی نحوست، اس لیے میں دعا قبول نہیں کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب جب محفل ہوگی تو محفل میں میں اعلان کروں گا کہ وہ جو بھی بندہ ہے وہ اٹھ کے باہر جائے، تاکہ اس کی وجہ سے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں وہ اللہ پاک قبول فرمائے ہماری دعا۔ چنانچہ اب حضور علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی ہے، فرماتے ہیں کہ چونکہ توبہ کے حوالے سے بات کی ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ توبہ کس چیز کا نام ہے، بہت زیادہ لمبی نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، بہت زیادہ تسبیحاں رولنے کا نام بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اذکار کرنے کا نام بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ الندم توبہ، صرف اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جانا اور وہ بھی دل میں شرمندہ ہو جانا، یہی توبہ ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جب محفل لگی سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ تم سب لوگ بارش کا کہہ رہے تھے، بارش کی دعا کا کہہ رہے تھے اور میں دعائیں مانگتا رہا ہوں لیکن بارش نہیں عطا فرمائی، اللہ پاک نے دعا قبول نہیں فرمائی، تو میری اللہ رب العالمین سے بات ہوئی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس مجلس میں ہمارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جس کی 40 سال سے ایک بڑے گناہ کا جو ارتکاب کر رہا ہے، مرتکب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی سر، اس لیے میں اس آدمی سے یہ کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھے اور باہر نکل جائے تاکہ اس کی نحوست ختم ہو اور ہماری دعا کو اللہ پاک قبول کرے۔ اب وہ جو بندہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اگر وہاں سے اٹھتا تو ہر آدمی اس کو دیکھتا اور ہر آدمی اس کی طرف انگلی اٹھاتا کہ یہ ہے وہ آدمی جو 40 سال سے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بہت ذلت کی بات تھی اس کے لیے، بہت رسوائی کی بات تھی اس کے لیے کہ ہر آدمی کی نظریں اس کی طرف اٹھتی اور سب کو پتہ چلتا کہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اب یہ وہ لمحہ تھا، وہی الندم توبہ، یہ شرمندگی دل کی جو ہے یہی توبہ ہے۔ اس آدمی نے وہیں بیٹھے بیٹھے محفل میں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین سے عرض کی۔ اب اللہ رب العالمین تو بہت قریب ہے نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ کو دور تو نہیں ہے کہ اس کو پکارے تو وہ سنے گا نہیں۔ چنانچہ وہ آدمی محفل میں بیٹھے بیٹھے
دل میں شرمندہ ہوا، شرمندگی ہوئی، اور اللہ رب العالمین سے عرض کی کہ باری تعالیٰ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کے باہر نکل گیا، اگر یہاں سے اٹھوں گا تو بہت رسوائی ہوگی، بہت ذلیل ہو جاؤں گا، سب کی نظروں میں گر جاؤں گا، تو باری تعالیٰ میں دل سے توبہ کرتا ہوں کہ جو گناہ میں کر رہا تھا اس کو آج کے بعد میں نہیں کروں گا، باری تعالیٰ آج مجھے اس ذلت اور رسوائی سے بچا لے اور میری لاج رکھ۔ اس کے ساتھ باران رحمت نازل ہو گئی، بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ بعد میں جب محفل ختم ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہونے والے تھے، میں نے جیسے بتایا آپ کو، تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے اور حیران بھی تھے اس بات پر کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کوئی گناہگار ہے جو وہاں بیٹھا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے تو کوئی اٹھا بھی نہیں تھا، کوئی اٹھ کے باہر بھی نہیں گیا تھا، پھر کیوں اللہ پاک نے باران رحمت نازل فرما دی تھی؟ یہی سوال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ جس وقت تو نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ گناہگار شخص یہاں اس محفل سے اٹھے اور باہر چلا جائے، اس وقت اس کو دل میں شرمندگی ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی تھی، اگرچہ اس نے غلط آواز سے نہیں کی تھی لیکن دل میں اس نے توبہ کر لی تھی، وہ دل میں شرمندہ ہو گیا تھا، اور مجھے تو دل کی شرمندگی چاہیے ہوتی ہے، اور جب وہ شرمندہ ہو گیا تو پھر تو اس کا گناہ باقی ہی نہیں رہا، پھر تو میں نے اس کو معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ معافی مانگ چکا تھا، توبہ کر چکا تھا، اس لیے میں نے باران رحمت نازل فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے عرض کی کہ ٹھیک ہے باری تعالیٰ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اس لیے آپ نے باران رحمت نازل فرما دی ہے، لیکن باری تعالیٰ یہ تو بتائیے کہ وہ کون آدمی تھا، ہمیں تو پتہ نہیں چلا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ وہ جب 40 سال تک گناہ کرتا رہا تھا اس وقت میں نے اس کو پردہ نہیں ہونے دی، آج تو وہ توبہ کر چکے ہیں، میں کیسے اس کا پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ کیسے تکبیر، تو یہ ہے سرکاری۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ صبغت اللہ کیا چیز ہے، اللہ رب العالمین کے رحم کیا چیز ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کیجیے، جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں وہ خود بھی کرنے کی کوشش کیجیے۔ تخلقوا باخلاق اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے اوصاف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ رب العالمین یہ سب چیزیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔